پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت عمر فاروق کا دریائے نیل کو خط جو لکھا تھا اس کے بارے میں مکمل بتائیں گے۔ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، وہ دریائے نیل کا جس کا پانی ٹھاٹھا مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا اور مصر کے لوگ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے، جب وہ یہ قربانی دے دے تو دریائے نیل پھر سے ٹھٹھا مارنے لگتا، لوگ خوش ہو جاتے اور ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا اور لوگوں کے چہرے پر پریشانی سے مرجھا گئے تھے، اور دریا اس بار پھر سے ان کے ایک انسان قربانی مانگ رہا تھا اور وہ سب مجبور تھے۔ ان دنوں کی بات ہے کہ جب حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پر فتح کیا تو مصر میں فوجیں موجود تھیں، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے مصر میں حضرت عمرو بن العاص کو گورنر مقرر کیا، اور ان کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی اور لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے، اور اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا۔ خوشحالی سے خوشحالی ہوگی، اور آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان دریائے نیل کی بھینٹ چڑھ جانا تھا۔ لوگ صبح ہی صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربانی کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے، تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کا قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے، اور وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سماں دیکھا کہ لوگ زرق برق کپڑے پہنے وہاں موجود تھے، اور ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ اور جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں، اور اس لڑکی نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا اور وہ زیورات سے لدی بندی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں میں آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا، اور باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ مجبور تھا، اور لوگ اس کی بیٹی کی گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈھال ہوئی جا رہی تھی، اور لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی، اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو پکڑا اور پھر سے دریا کی طرف لے آئے، اور لڑکی کو رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اب حضرت عمرو بن العاص کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے کہ یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے، اور لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے اسے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹ لیا، اور لڑکی سسکیاں لے کر رو رہی تھی، اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتی ہوئی خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمرو بن العاص نے ناگواری سے لوگوں کی طرح دیکھا اور پوچھا اور کہا کہ کیا ہر سال یہ دریا اس طرح ہی خشک ہو جاتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہر سال دریائے نیل اس طرح خشک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کو قربان کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھتا اور شروع ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ یہ تو بہت ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کے بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو، اور یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے کہ پھر تو دریا
خشک ہی رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی اور ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے اور ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عمرو بن العاص نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی اور اب لوگ بہت پریشان ہوئی اور ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گیا اور حضرت عمرو بن العاص نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوا دیا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے اور چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا اور لوگ بھوکھلا گیا اور ان کی کھیتیاں باڑیاں دریائے نیل کے پانی سے قائم تھیں، زمینیں بنجر ہو گئیں اور لوگ فاقوں سے مرنے لگے اور جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر وہ دوسرے علاقوں کا رخ کیا تو ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ دریائے نیل کو حضرت عمر فاروق کا خط۔ حضرت عمر بن العاص نے جب دیکھا کہ وہ بھی بہت پریشان ہوگا اور آخر انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن العاص کو جواب میں لکھا کہ تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کو اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے اور اس میں خط کے ساتھ ایک روکا بھیج رہا ہوں، تم یہ روکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ دوستو آگے ہوتا کیا ہے کہ جب حضرت عمر بن العاص کے پاس امیر المومنین حضرت فاروق کا رضی اللہ عنہ خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ روکا پڑھا تو جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے آیا تھا اس میں دوستو کیا لکھا تھا؟ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے تو اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن العاص نے یہ روکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے، اور جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دریائے نیل اس طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا بھی پانی بہت چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، اور لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے اور دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی پانی خشک نہیں ہوا۔